برکات کے لیے 2026 کا رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، دوسرا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں خصوصاً ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے۔ جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ آج کا یہ جمعہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل ان کے نام ہے، چونکہ بعض روایات کے مطابق آپ کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے نا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے، پیٹ سے، وہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا آپ کا حضرت ماریہ قبطیہ ایک حضور کی بیوی ہیں، ان کے بطن سے تھا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ بیٹے جو ہیں وہ تینوں کے تینوں بچپن میں ہی وصال فرما گئے، اور بیٹیاں جو ہیں ان کے نکاح ہوئے، رخصتیاں ہوئیں، بعد میں انہوں نے وفات پائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، ساری بیٹیاں، ساری بیویاں امہات المومنین، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ لیکن حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک انوکھی شان عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اتنی گفتگو تو خیر نہیں کر سکیں گے کہ اس ماہ مقدس میں ویسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہے 10 رمضان المبارک کو، اور آگے 17 کو جنگ بدر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کی اگر بات نہ کی جائے تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ سیدہ خدیجہ آج میرے آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، جب انسان کے پاس سہولتیں ہوں، مال و دولت ہو، پیسہ ہو، پھر ہر بندہ ساتھ دیتا ہے، ہر بندہ رشتہ دار بھی بننے کے لیے تیار ہے، دوست بھی بننے کے لیے تیار ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندے کے پاس مال و زر نہ ہو، مشکل حالات ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ رشتہ دار کون ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہونے والے میرے دوست کون ہیں، کیونکہ مشکل میں سہارا دینا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو سیدہ کائنات ہیں، ان کی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو امی جان ہیں، اور ہم سب کی بھی امی جان ہیں، امہات المومنین، حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں نا، گھر والیاں ہیں، ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں، سارے مومنوں کی مائیں انہیں کہا جاتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کا میں جب پڑھتا ہوں ان کے احوال، ان کے فضائل، وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بات مجھے بڑا لطف دیتی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک یہ بڑا کمال حاصل ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اپنے قریبی رشتہ دار جب توحید کے اوپر لڑ پڑے نا کہ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، اگر اے نبی آپ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو یہ دعوت پیش کی نا کہ اللہ کو ایک مانو، ہمارے پرانے مذہب کو چھوڑ دو، تو پھر یاد رکھو لوگوں نے کہا، مکہ کے قریش نے کہا، رشتہ داروں نے کہا کہ محمد پھر یاد رکھو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے کسی حوالے سے، ہر حوالے سے ہم تم سے قطع تعلق ہی کریں گے، کوئی بول چال نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ جب ایسے معاملات بنے تو یہ حضرت سیدہ خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، بڑی مالدار خاتون تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، عصمت
عفت، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی، اور بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ بیویوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اور اس سے بھی اگلی بات اگر بتاؤں، قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، کتنا بڑا کلام ہے اللہ کا۔ قرآن کی عظمتیں ہم جانتے ہیں، قرآن کی عظمتیں، قرآن کی بلندیاں وہ ہم نہیں جانتے، ہم تھوڑی بہت بس باتیں، اللہ کا کلام ہے جی بس۔ یہ قرآن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا، جس طرح اس قرآن کو پہچاننے کا حق ہے اس طرح ہم نہیں پہچان سکتے، لیکن جانتے ہو کہ یہ کلام جب سینہ رسول پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس پہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس قرآن کو سب سے پہلے جو سننے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی ہیں نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ آیتیں سب سے پہلے، یعنی کتنی عظمت والی بات ہے کہ رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس کی سب سے پہلی جو آیتیں ہیں، قرآن کے پہلے جو الفاظ ہیں وہ سننے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے ان کو یہ شرف